غزہ شہر میں بروز بنگل یعنی 4 اگست کو دو خاندانوں کے 112 شہداء کے جسد خاکی کو ایک غیر معمولی اجتماعی جنازے میں سپرد خاک کر دیا گیا، جن کی باقیات کو شہر کے جنوب میں واقع محلہ الصبرہ میں نسل کشی کی جنگ کے دوران قابض اسرائیلی فوج کے بمباری سے تباہ ہونے والے ان کے گھروں کے ملبے تلے سے نکالا گیا تھا۔ اپنے حجم اور متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے یہ جنازہ اس ایک بڑے قتل عام کے زندہ دستاویز تھا جس نے نسل کشی کے دوران فلسطینی خاندانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ شہر کا ایک کھلا میدان درجنوں شہداء کی جسد خاکی سے بھر گیا، جنہیں سفید کفنوں اور فلسطینی پرچم میں لپیٹ رکھا تھا اور ایک بوجھل منظر میں قطار اندر قطار رکھے گئے تھے، جبکہ عوام ان پیاروں کو الوداع کہنے کے لیے امڑ آئے جنہیں مہینوں تک تدفن کے حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ کمپلیکس کے درمیان رونے کی آوازیں، تکبیروں اور دعاؤں کے نعرے گونج اٹھے، جبکہ خاندان اپنے ان بیٹوں اور رشتہ داروں کے تابوتوں کے سامنے کھڑے تھے جو 2023 کے آخر سے ملبے تلے دبے ہوئے تھے۔ جی ہاں، 2023 کے آخر سے ملبے تلے دبے ہوئے تھے۔ یہ اجتماعی جنازہ شہری دفاع اور ریسکیو ٹیموں کی طرف سے پیچیدہ میدانی حالات اور آلات کی شدید قلت یعنی ڈیوائسز کی شدید قلت کے باوجود کئی دنوں تک جاری رہنے والی تلاش کے بعد شہداء کے جسد خاکی نکالنے میں کامیاب ہونے کے بعد عمل میں آئی۔ شہری دفاع نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ الصبرہ کے علاقے میں ایک رہائشی مربع میں تلاش کا کام 136 گھنٹوں کے مسلسل کام کے بعد ختم ہو گیا ہے، جس کے دوران ٹیمیں شہداء کی یعنی جو فلسطینی کہتے ہیں کہ ان کے اپنے پیارے شہید ہو گئے ہیں، وہ انہیں شہداء کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ٹیمیں شہداء کی باقیات نکالنے میں کامیاب رہی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ متاثرین میں 40 بچے، 38 خواتین اور 7 معذور افراد یعنی ہینڈیکیپڈ افراد شامل ہیں۔ سوچیں، پھر سے ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ 40 بچے، 38 خواتین اور 7 معذور افراد شامل تھے جن کے باقیات ملے، یعنی ڈیڈ باڈیز ملی، جو متاثرین کی سویلین نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ایک وسیع پیمانے پر کیا جانے والا قتل عام تھا جس نے گھروں کے اندر پورے کے پورے خاندانوں کو نشانہ بنایا۔ بات کیا تھی؟ ایکسکیوزز کیا دیے گئے؟ بہانہ کیا تھا کہ حماس سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن جو باقیات ملے ان میں 40 بچے۔ آپ سوچیں ذرا، کیا یہ بچے حماس کے کارکن تھے؟ بچے تھے۔ 38 خواتین، لیڈیز، کیا یہ حماس کے کارکن تھے؟ 7 ہینڈیکیپڈ افراد، کیا یہ حماس کے کارکن تھے؟ یہ ہے سویلین تباہی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس قتل عام کی تفصیلات 23 نومبر 2023 کی ہیں، جب قابض اسرائیلی فوج نے پہلی انسانی جنگ بندی کے آغاز سے چند گھنٹے قبل الصبرہ کے علاقے میں الحسینہ اور ابو شریعہ خاندانوں کے گھروں پر مشتمل ایک رہائشی کمپاؤنڈ پر بمباری کر دی تھی۔ اسرائیل نے یہ بمباری کی تھی، جس کے نتیجے میں درجنوں سویلین شہری شہید ہو گئے تھے اور انہیں ملبے تلے دفن کر دیا گیا تھا۔ مسلسل علاقے کے خطرناک ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کے نہ پہنچ سکنے کے باعث لاشیں مہینوں تک ملبے تلی پڑی رہیں۔ حال ہی میں رسائی ممکن ہونے کے بعد لاشیں نکالنے کا یہ عمل متاثرین کو باہر نکالنے اور انہیں سپرد خاک کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تھی تصویر اور یہ ہے غزہ کے حالات۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں؟ آپ ان حالات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر ضرور کریں۔